الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، معزز دوستو، عزیز بچوں، ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ ببسم اللہ فہو اخطأ، کہ ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ شریف سے نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے یا ناقص اور ناتمام ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کے آغاز میں، افتتاح میں، شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. صبح اٹھیں، بسم اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں، غسل خانے میں جائیں، باہر نکلیں، مسجد کی طرف آئیں، ناشتہ کریں، اور ناشتہ کر کے آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، دکان پہ داخل ہوتے ہیں، واپس گھر آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یعنی دن بھر کے جتنے بھی قابل ذکر مشغلے ہیں ان تمام کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کھانے میں، اٹھنے میں، سواری میں، آرام میں، تو یہ کوئی منتر نہیں ہے جو ہم سے پڑھوایا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم دے کر ایک بڑی حقیقت کی طرف ہماری توجہ کروائی گئی ہے. وہ یہ کہ کوئی بھی کام اللہ کی توفیق سے اپنے انجام کو پہنچتا ہے. اگرچہ ہمیں بظاہر نظر آئے کوئی کام ہم کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں میری کوشش کو دخل ہے، میرے کسی عمل کو دخل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک پورا نظام ہے. اس ربوبیت کے نظام کی وجہ سے کام انجام کو پہنچتا ہے، ہمارے کوشش اور عمل کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا. تو ہم تو بسم اللہ کو ایک رسمی اور معمولی چیز سمجھ کر بعض دفعہ پڑھ بھی لیتے ہیں، کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن معمولی طور پر، ایک رسمی طور پر. لیکن اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، ہر کام کے آغاز میں ہمیں جو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے اور ہمارے زاویہ نگاہ کو بدلنے کے لیے ہے، اور یہ حکم ہماری سوچ کو بدلنے کے لیے ہے. وہ یہ کہ ہمیں حکم بھی ہے اسباب کو اپنانے کا، کہ کسی کام کے جو اسباب ہیں ہم ان کو اپنائیں، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ اسباب خود بخود وجود میں نہیں آ جاتے، نہ اسباب میں اتنی طاقت ہے کہ اس پر کوئی ثمرات اور نتائج مرتب ہوں، بلکہ جو بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے دراصل اللہ کی ربوبیت کا ایک نظام ہے۔ اسباب میں اتنی طاقت نہیں ہے، اگرچہ ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی ہے۔ تو آپ سمجھیں، آپ پانی پیتے ہیں تو اب اس کے پیچھے کیا نظام ہے؟ عام آدمی تو بس زیادہ سے زیادہ اتنا سوچتا ہے کہ فلاں چشمے کا یہ پانی ہے، فلاں ندی فلاں دریا کا پانی ہے، موٹر ہم نے لگائی ہے۔ تو لیکن اس سے پیچھے آپ دیکھیں کہ پانی کا سٹاک کیا ہے؟ سمندر۔ اب سمندروں میں پانی بدبودار نہ ہو تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے موجیں رکھی ہیں اور پانی کو نمکین بنا دیا ہے تاکہ ہمارے پانی کا یہ سٹاک اور خزانہ خراب نہ ہو۔ پھر دیکھیں کہ بخارات کے ذریعے وہاں سے پانی اٹھایا گیا، تو اب بخارات کے ذریعے پانی کے وہاں سے اٹھانے کا جو نظام ہے، تو اس نظام نے پانی کو میٹھا کر دیا ہے، کڑوے پانی سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اب میٹھا پانی علیحدہ ہو گیا تو اب بارشوں کے ذریعے دنیا کے مختلف خطوں میں یہ پہنچ رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ اب ہم نہ تو یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہر وقت ہم پر بارشیں برستی رہیں اور تازہ بارشوں سے ہم پانی حاصل کریں، اور نہ پانی کا ہم سالہ سال تک کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے برف پوش پہاڑوں پر برف کے ذریعے پانی کے خزانوں کو جما دیا، تو اب جو برف پوش پہاڑ ہیں تو وہ ایک دل فریب منظر بھی پیدا کرتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے پانی محفوظ بھی ہیں۔ اب ان محفوظ خزانوں سے ندیوں نالوں کے ذریعے پانی ہم تک آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم تو اتنا ہی دیکھتے ہیں کہ فلاں ندی کا پانی ہے، تو لیکن اس سے پہلے اللہ نے ہمارے پانیوں کے سٹاک کو محفوظ کیا، پھر ایک خودکار پلانٹ لگایا ہے، پھر ایئر کارگو سروس فراہم کی ہے جو پانی ہم تک پہنچا رہا ہے، پھر ایک کولڈ سٹور ہے، برف پوش پہاڑوں پر جو پانی ہمارا محفوظ ہے تو یہ ایک کولڈ سٹور ہے، پھر ایک پائپ لائن ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہماری کوشش تو اب دیکھو نا، پانی پینے میں اتنی ہے، ہم نے ایک موٹر لگا لی، ہمارے اسباب کا اس سے زیادہ دخل نہیں ہے، ہم نے ایک موٹر لگا لی، ٹینکی لگا لی چھوٹی سی، تو لیکن اس سے پیچھے دیکھو کتنا طویل نظام ہے جو سمندروں میں ہمارے پانیوں کے سٹاک کو محفوظ کیا گیا ہے۔ کسی انسان کی طاقت میں یہ حفاظت ہے؟ پھر جو اللہ تعالیٰ نے خود کار پلانٹ لگایا ہے، تو دنیا میں بڑے بڑے پلانٹ ہیں، مشینیں ہیں، تو لیکن یہ جو اللہ کا کام ہے یہ کسی اور سے ہونا ممکن۔ پھر جو اللہ نے ایئر کارگو سروس ہمیں عطا کی ہے، پھر ہمارے لیے جو پہاڑوں پر کولڈ سٹور ہیں، پھر پائپ لائن جو بچھائے گئے ہیں، تو میں نے کہا ہے کہ ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک پورا نظام ہے۔ اب اس پانی ہی میں آپ دیکھ لیں، ہمارے اسباب اس میں کتنے ہیں اور اس سے پیچھے اللہ کی ربوبیت کا نظام کتنا کار فرما ہے۔ پھر ہم پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کا مقصد صرف ہونٹوں یا گلے کو تر کرنا نہیں ہے،
بلکہ جسم کا ایک ایک حصہ پانی کا محتاج ہے، پوری مشینری کو، پورے جسم کو پانی کی ضرورت ہے۔ لیکن اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کتنا کام کیا ہے؟ بس حلق سے ٹپکا دیا ہے پانی۔ آگے اس ضرورت کو پورا کرنا، جسم کے ایک ایک حصے تک جسم کی پوری ضروریات اس پانی سے پوری کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ تو ہمارا پانی پینے میں کتنا کام ہے؟ ہم نے موٹر لگائی، پھر پینے میں جو اس کے اثرات و نتائج ہیں ہم نے بس گلے سے ٹپکا دیا ہے۔ اب ہماری موٹر سے پیچھے کتنا بڑا نظام ہے، اور جب ہم نے گلے سے پانی اتارا تو اب یہ پانی اپنے موقع محل میں پہنچے، اس کے بعد آگے کتنا نظام ہے۔ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ تو بیٹھے تھے، پانی نوش کرنے لگے، تو وہاں ایک اللہ والے موجود تھے، تو جب انہوں نے گلاس اٹھایا تو اس اللہ والے نے کہا امیر المؤمنین رکیے۔ تو جب رکے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پیاس ستا رہی ہو اور پانی تمہیں آدھی سلطنت کے بدلے مہیا ہو تو کیا دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پانی جو آپ پئیں تو دن بھر جو آپ نے پانی پیا ہے اس کا خروج نہ ہو سکے، وہ تمہارے پیٹ ہی میں جمع ہو کر رہ جائے، تو اب اس کے اخراج کے لیے آدھی دوسری سلطنت دو گے؟ تو اب آپ بھی ذرا سوچیں کہ کیا اس طرح کی کوئی ضرورت خدا نخواستہ کوئی تکلیف پیش آ جائے تو آپ اپنی ساری پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی ایک نعمت کی کتنی قیمت ہے، ایک نعمت کی کتنی عظمت ہے۔ اور پھر اسی میں آپ جو میں نے تفصیل بیان کی ہے، آپ غور کریں کہ ہمارے جو وسائل ہیں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کا کتنا نمونہ ہے، اور پانی پینے کے بعد جو اس پر ثمرات مرتب ہوتے ہیں اس ترتب میں ہمارا کتنا دخل ہے۔ تو پھر بات صحیح ہے یا غلط؟ جو کام ہوتا ہے کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اسباب کا عمل دخل کتنا ہے؟ آپ نے اس مثال میں دیکھ لیا۔ اس کے علاوہ اور سب مثالوں میں آپ دیکھیں، کھانا آپ کھاتے ہیں، گندم ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کے پیچھے کتنا نظام ہے؟ آپ نے تو بیج ڈال دیا تو زمین کو زمین میں اس کی پیداوار کی صلاحیت پیدا کرنا، بارشیں برسانا، بارش برسنے کے پیچھے کتنا نظام ہے۔ تو اسی کو قرآن پاک نے کہا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا کھیتی تم اگاتے ہو؟ تو نے کیا کیا ہے؟ ایک بیج ہی بویا ہے تو لیکن اس کے پیچھے کتنا نظام ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ ہر کام کے آغاز میں اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو اس کے اثرات کہاں کہاں تک ہیں۔ تو کتنی بڑی حقیقت نبی پاک نے یہ حکم دے کر ہم پر کھولی ہے، ہمارے سوچ کے اینگل کو کتنا تبدیل کیا ہے۔ تو اگر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم ہر چیز میں یہ ساری بات مستحضر رکھنے لگیں کہ اسباب کے بجائے ہماری نظر اللہ پر ہو جائے، تو اس سے ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط بھی ہوگا
اور اس وجہ سے ہی جب یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، بس جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے، تو اس سے تواضع، عاجزی، ہمدردی بھی پیدا ہوگی، انسانیت سے ہمدردی۔ تو دیکھو جب تک ذہن میں یہ ہے کہ یہ ہمارا کمال ہے، کوئی کام ہے اس کے بارے جب تک ہمارا مائنڈ یہ ہے کہ یہ ہمارا کمال ہے، تو تکبر کتنا ہوگا، تواضع اور کسی کے لیے خدمت کا کوئی جذبہ آ سکے گا؟ جب ادھر تار لگے گی پھر انسانی خدمت کا جذبہ ابھرے گا۔ تو اصل اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے، تو اگر یہ نصیب ہو جائے تو اسی سے ویلفیئر، انسانی خدمت کے جذبات ابھرتے ہیں، ورنہ اگر اللہ سے تعلق کے بغیر ہم محض خدمت انسانیت کو اپنا بھی لیں تو اس میں خود غرضی ہے، تکبر ہے۔ تو جتنا خلوص کے ساتھ انسانی خدمت کا کام اللہ کو مانتے ہوئے ہو سکے گا، اس کے بغیر اس درجے پر، اس معیار پر خدمت انسانی کا سر انجام دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے، تو یہ ایک ایسا حکم ہے، تو اس سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی عظمتوں کا بھی اندازہ لگائیں کہ ایک حکم ہے، اگر اسی کو ہی اپنا لیا جائے تو اللہ سے بھی تعلق ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے، اور انسانیت کا جو باہمی تعلق ہے اس کی بھی مکمل اصلاح ہو جاتی ہے۔ شریعت محمدیہ کے ایک حکم کے یہ اثرات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ذات پر کامل نظر عطا فرمائے اور ہمیں سچی انسانی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔